جب گھر میں بتایا تھا اسلام قبول کر لیا تو ایک سناٹا چھا گیا۔ میں لڑکپن کے آغاز میں تھا، وہ ایک یادداشت ہے جو ذہن سے چپکی ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ لذت ایمان کیا ہوتی ہے۔ اسلام سے قبل محض ایک جانوروں والی زندگی تھی، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، ہپ ہاپ تھا اور من چاہی زندگی تھی۔ مجھ سے میرے شعور نے یہ چند ایک سوال کیے تھے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور بالآخر مجھے کہاں جانا ہے۔ ایک بار تو میری روح کانپ گئی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب میں اسلام قبول کروں گا ماں باپ چھوٹ جائیں گے، بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑے گا، جو مال و دولت ہے، جو اہل و عیال ہیں، گھر بار ہے، خاندان ہے، کاروبار ہے، ایک بار تو ان تمام چیزوں سے ہاتھ دھونا ہی پڑے گا۔ میں جب گھر آیا، دروازہ نوک کیا، والد صاحب نے دروازہ کھولا تو چونکہ میں ان کے آبائی دین کو چھوڑ چکا تھا تو انہوں نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ مسیح کے ساتھ غداری کر کے اب گھر کیا لینے آئے؟ بچپن کی ایک محبت تھی، شادی ہونے والی تھی۔ اس نے بھی کہا کہ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو پھر مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھا تو نہ ماں باپ تھے، نہ بہن بھائی تھے، نہ رشتہ دار تھے، نہ بچپن کی محبت تھی۔ عبدالوارث گل کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ میرا نام عبدالوارث ہے اور چونکہ فیملی کاسٹ ہماری گل ہے، میں لاہور پنجاب سے میرا تعلق ہے۔ بائی پروفیشن آئی ایم اے گولڈ اسمتھ، اور اس وقت میں ایک آرگنائزیشن کو دیکھ رہا ہوں جس کا بنیادی مقصد غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ ہے، اور جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت ہے، معاشرتی اور سماجی مسائل کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ نے کس عمر میں محسوس کیا کہ مذہب کا سوال آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے؟ میں لڑکپن کے آغاز میں تھا۔ لڑکپن میں ہی مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شعور عطا فرمایا تو شعور کو میں نے پہلی بار اس وقت محسوس کیا کہ جب مجھ سے میرے شعور نے یہ چند ایک سوال کیے تھے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور بالآخر مجھے کہاں جانا ہے، اور انہی سوالات کو تلاش کرنے کے لیے میں نے مذہب کا سہارا لیا۔ آپ نے کرسچینٹی میں کیا کمی محسوس کی کہ دوسرے مذاہب پر توجہ دینے کا خیال آیا؟ میں نے محسوس کیا کہ شاید راحت جاں اور تسکین قلب یہ مذہب کے مطالعے سے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے سے میسر آ سکتا ہے۔ اور ساری زندگی میں نے جس مذہب میں زندگی بسر کی تھی، اس مذہب کو جب میں نے بغور مطالعہ کیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہاں پہ خدا کا تصور ناقص ہے۔ مثلا انسانی فطرت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق وہ کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، جیسے کہ مسیح علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دو مالکوں کی ملازمت کرو گے تو شاید نہ کر سکو۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ عیسائیت میں جو تصور خدا ہے وہ نہ صرف کمزور ہے، ناقص ہے، بلکہ مضحکہ خیز ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائیت میں تین خدا ہیں، یعنی باپ، بیٹے، روح القدس۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تین دراصل تین نہیں ہے، ایک ہے، اور وہ جو ایک ہے وہی تین ہے، یعنی باپ، بیٹے، روح القدس۔ مزید یہ کہ مسیح علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، وہ تو واضح ہیں، اتنی واضح ہیں، اتنی براہین کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے کہ اگر وہی عقیدہ عیسائیت کا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسیح علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عیسائیت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تین ہے وہ ایک ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکامات میں سے جو پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ پہلا حکم خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا۔ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث، جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، بلکہ وہ محض خدا کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ خدا بھی ہے، تب انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا مسیح کا وہ قول درست ہے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، یا وہ قول درست ہے کہ جو عیسائیت کہہ رہی ہے کہ ایک خدا میں تین شخص ہیں، یعنی باپ، بیٹے، روح القدس۔ مسیح کا وہ قول درست ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، میں اس کی قدرت کاملہ سے معجزات کر کے دکھاتا ہوں، وہ مجھ سے بڑا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کا خادم ہوں، یا وہ قول معتبر ہے جو مسیحی کلیسیاں بیان کرتی ہیں کہ خداوند مسیح ہی ہمارا خدا ہے۔ تو یعنی یہ وہ مسائل تھے، نہ صرف یہ کہ تصور
خدا میں نقص تھا، اس میں مسائل تھے، بلکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اللہ کے مقرب ہونے کے حوالے سے، اس کے خادم ہونے، اس کا نبی اور رسول ہونے کے حوالے سے، بلکہ اس کے کامل انسان ہونے کے حوالے سے یہ بھی وہاں پہ خاص سے مسائل تھے۔ اس کے علاوہ عیسائیت کو ترک کرنے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہاں پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لغزش ہے، اس کے سبب سے تمام انسانوں میں گناہ سرایت کر جاتا ہے، جس کو اوریجنل سن کہتے ہیں، اور اسی گناہ کے کفارے کے لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھا دیا، جس کو کفارہ کہتے ہیں۔ تو تصور کفارہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوتی ہے اور تمام انسانوں میں وہ گناہ سرایت کر جاتا ہے، اور تمام انسانوں کے گناہوں کے لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر بے گناہ جو ہے وہ قربان کر دیا جاتا ہے، جبکہ مسیح اس کے حوالے سے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل کہ اے خدا، اگر یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے۔ اور پھر مسیح کو جب اکارڈنگ ٹو بائبل صلیب پر چڑھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ یعنی اس طرح کے بے شمار عقائد و نظریات ہیں کہ جو عیسائیت کی تعلیمات کو مشکوک کر دیتے ہیں، جو عیسائیت کے عقائد و نظریات کو جو ہے وہ بالکل ناقص کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا جب مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کرتی ہے تو نہ شرح صدر ہوتا ہے، نہ تسکین قلب میسر آتا ہے، نہ راحت جان میسر آتی ہے، بلکہ وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، کانٹراڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایک اچھا مسیحی بننا تو دور، وہ عیسائیت کو ہی نظر انداز کر کے اعلان برات کر دیتے ہیں۔ مذاہب تو بہت تھے، پھر آپ نے اسلام کو ہی کیوں پسند کیا؟ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ عیسائیت میں جہاں مسائل تھے، عیسائیت میں تو محض 3 خداؤں کا تصور تھا۔ جب میں نے ہندو مت کا مطالعہ کیا تو وہاں پہ بھی 3 خداؤں کے ساتھ 33 کروڑ خداؤں کا تصور بھی تھا۔ جب میں نے بدھازم کا مطالعہ کیا، وہاں پہ بھی مانا تو ایک کو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے سوا یعنی حشرات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوتار کا تصور موجود ہے۔ پھر ہندو مت کے مطالعے کے ساتھ ساتھ سکھ مت کا مطالعہ اور دیگر مذاہب کا جب مطالعہ کیا تو جو تصور توحید ہے وہ کہیں نہیں ملا، کہ جو فطرت کا تقاضا ہے، جو انسان یعنی انسان طبعاً اور فطرن اس بات کو بہت کمفرٹیبلی ڈائجسٹ کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی ایک بنانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب میں نے اسلام کا تصور توحید دیکھا تو کیا خوبصورت بات تھی اس میں۔ اسلامی عقائد و نظریات کا وہ ایسا ایک خلاصہ ہے کہ انسان ہش ہش کر اٹھتا ہے۔ مشرکین مکہ جب پوچھتے ہیں کہ نبی آپ نے تو کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، نہ تم ہمارے دین کی عبادت کرتے ہو، نہ تم ہمارے رب کی عبادت کرتے ہو، نہ ہم تمہارے رب کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر آپ جس کے رب کی عبادت کرتے ہیں اس کا نسب نامہ کیا ہے، ذرا اس کا تو بیان کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تب سورہ اخلاص نازل فرمائی اور فرمایا کہ قل هو اللہ احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تیرا رب وحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، بلکہ اس کے سوا جو بھی کائنات میں چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اولاد کا، نہ ماں باپ کا، نہ بہن بھائیوں کا، نہ ریاست کا، نہ سیاست کا، نہ راحت و آرام کا، نہ کھانے پینے کا، نہ خوشی کا، نہ غم، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، جس طرح کہ تم عقیدہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہو کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں، جیسے عیسائی عقیدہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں، جیسے ہندو عقیدہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ برہما جو ہے وہ اس کائنات کا خالق ہے اور تمام انسان اس کی اولاد ہے، اور اس طرح بے شمار لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد بنا کر بیٹھے ہیں، یہ تمام باطل عقائد ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ تو وحدہ و یکتا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، نہ ریاست میں، نہ سیاست میں، نہ معاملات میں، نہ کردار میں، نہ اوصاف میں، نہ حسن و جمال میں، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ تصور توحید ہے اسلام کا، الحمدللہ۔ تو یہ اتنا فیسنیٹو ہے، اتنا پرکشش ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تو وہ الہ ہے کہ جو زندہ اور جاوید، کہتے تو مسیحی بھی ہیں کہ مسیح خدا ہے، لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ صلیب پر اپنی جان دے دیتے ہیں اور 3 دن قبر میں مردہ پڑے رہے، پھر زندہ ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ تو زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
تم کہتے ہو ظالموں کے خدا کو موت آ گئی. خدا موت نیند تو دور, اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی. جو کندھے باری ہونے والی کیفیت ہے اس کی ذات تو اس سے بھی پاک ہے. سینہ کندھے باری ہونے کی کیفیت کو کہتے ہیں. یہ کیا خوبصورت ایک تصور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جاہ و جلال کا, اس کی وحدانیت کا, اس کی یکتائی کا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بطور الہ تعارف کرواتے ہیں, بطور رب تعارف کرواتے ہیں, بطور خالق تعارف کرواتے ہیں, اس کی مثل کوئی نہیں ہے. تو یہ اتنا خوبصورت تصور توحید ہے کہ سچی بات ہے کہ آپ اس دنیا کے تمام مذاہب کو اٹھا کے ان کا مطالعہ کیجئے, ان کے خداؤں کا. اسلام سے بھی بہترین تصور آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا الحمدللہ. اور یہ وہ ہے کہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے, اسلام ویسا تعارف پیش کرتا ہے الحمدللہ. اس لمحے کو بیان کیجیے جب آپ نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا اور جب آپ نے کلمہ پڑھا, اس وقت کیا احساسات تھے؟ وہ ایک یادداشت ہے جو ذہن سے چپکی ہوئی ہے کہ جب میں نے عیسائیت اور اسلام کا ایک لمبے عرصے تک مطالعہ کیا, لمبے عرصے کے بعد جب مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا کہ الحمدللہ اسلام اس کائنات کا وہ دین ہے کہ جس کے مطابق زندگی بسر کرنے پہ ہی اللہ کے یہاں کامیابی اور کامرانی میسر آ سکتی ہے. اور جب میں نے اس بات پہ غور و فکر کیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کون کون سے ایسے حوادث ہیں جو رونما ہوں گے, تو ایک بار تو میری روح کانپ گئے تھے, کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب اس میں اسلام قبول کروں گا ماں باپ چھوٹ جائیں گے, بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑے گا, جو مال و دولت ہے, جو اہل و عیال ہیں, گھر بار ہیں, خاندان ہے, کاروبار ہے, ایک بار تو ان تمام چیزوں سے ہاتھ دھونا ہی پڑیں گے. دوسری طرف یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ کیا مجھے سوسائٹی کا مسلمان بننا ہے یا واقعتاً قرآن و سنت کا مسلمان بننا ہے, اور اگر میں ایک قرآن و سنت کا مسلمان بنتا ہوں تو کیا یہ معاشرہ مجھے قبول کرے گا, اور اگر میں سوسائٹی والا مسلمان بنتا ہوں تو کیا اللہ مجھے قبول کریں گے. یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا. لیکن الحمدللہ جب اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ کے یہاں ہر شخص کو فردن پیش ہونا ہے, اور یہ مال و دولت, یہ دنیا کی رعنائیاں, یہ سہولتیں, یہ عیش و آرام, یہ تو آنی جانی شے ہے. اور اگر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع اختیار کی تو ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دے. اور اگر یہ تمام نعمتیں میسر آئیں گی اور میں نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی تو ممکن ہے کہ یہی نعمتیں میرے لیے وبال جان بن جائیں. لہٰذا اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سہولت ہو یا مشکل ہو, بہرحال مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اس واحدہ و یکتا الہ پر ایمان لانا ہے, اور اس کا حکم مانتے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اختیار کرنی ہے, اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ الحمدللہ میرے لیے ایک خوشی کا موقع تھا, اور الحمدللہ وہ میرا اسلام قبول کرنے کا فیصلہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ٹھہرا. آپ کے خاندان کا اس فیصلے پر کیا رد عمل تھا؟ یقیناً میں نے ان کے دین کو چھوڑا تھا جس کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے. میں اس کو ایک عبد صالح نبی اور رسول مانتا تھا, اور جب میں نے ان کے دین کو چھوڑ کے ہلکا بگوش اسلام ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین حق قبول کیا, تو یقیناً ان کے لیے یہ کسی صورت نہیں خوش آئین نہیں تھا. ان کو ایک آنکھ یہ بات نہیں بھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے بھی صبر کیا, انہوں نے جبر کیا. دین آئی واز ان دبئی. جب میں پاکستان واپس آیا تو ایئرپورٹ پہ میری نظریں میرے اپنوں کو تلاش کر رہی تھی, لیکن مجھے وہاں کوئی لینے کے لیے نہیں آیا تھا. میں جب گھر آیا, دروازہ نوک کیا, والد صاحب نے دروازہ کھولا تو میری شکل کو دیکھ کے, باوجود اس کے کہ میں کئی سال بعد پاکستان لوٹ رہا تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میرا ماتھا چومتے, مجھے گلے سے لگاتے, لیکن چونکہ میں ان کے آبائی دین کو چھوڑ چکا تھا, دین حق قبول کر چکا تھا, تو انہوں نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, یعنی مسیح کے ساتھ غداری کر کے اب گھر کیا لینے آئے, یعنی ہماری ناک کٹوا دی اور گھر کیا لینے آئے. بھائیوں نے کہا کہ آپ اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کیا عہد و پیمان نبھائیں گے. بہنوں نے کہا کہ ہم تو سسرال والیاں ہیں, ہم چاہیں بھی تو آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتی ہیں, ہمیں اپنے خاندان میں فیس سیونگ چاہیے. ہاں, بچپن کی ایک محبت تھی, شادی ہونے والی تھی. اس نے بھی کہا کہ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو پھر مجھے چھوڑنا پڑے گا, آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے, میں یا اسلام. ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھا تو نہ ماں باپ تھے, نہ بہن بھائی تھے, نہ رشتہ دار تھے, نہ بچپن کی محبت تھی, لیکن آگے اللہ تھے, رسول اللہ تھے, کتاب اللہ تھی, اور مسلمانوں کی صورت میں بہترین بہن بھائی تھے, سر پہ دست شفقت رکھنے والی مائیں تھیں, باپ کی صورت میں اساتذہ کرام تھے. الحمدللہ رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ.
کیا آپ کی فیملی میں سے بھی کوئی مسلمان ہوا؟ جی الحمدللہ میرے خاندان میں سے متعدد لوگ جو ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں الحمدللہ۔ مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد کی ذاتی کیفیات میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ میں نہیں جانتا تھا کہ لذت ایمان کیا ہوتی ہے، راحت اسلام کیا ہوتی ہے، نعمت قرآن کیا ہوتی ہیں۔ اسلام سے قبل محض ایک جانوروں والی زندگی تھی، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، ہپ ہاپ تھا اور من چاہی زندگی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ واٹ دا پرپز آف یور لائف، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں من چاہی زندگی چاہتے ہو تو یہاں رب چاہی زندگی بسر کرو۔ اور الحمدللہ رب چاہی زندگی میں بھی وہ راحت و آرام ہے، تسکین قلب ہے، راحت جاں ہے کہ جب آپ اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع میں زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں، راحت جاں عطا فرماتے ہیں اور سکون قلب عطا فرماتے ہیں۔ اور یقیناً یہ کائنات کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو سکون میسر آ جائے۔ الحمدللہ پہلے من چاہی زندگی تھی اور اب رب چاہی زندگی ہے، یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے الحمدللہ۔ آپ کرسچن کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میں انہی کا خون ہوں، میں ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولتا تو ان سے جھوٹ نہ بولتا۔ واللہ آپ کو ایک بار دل کی نگاہوں سے بائبل کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کو مسیح علیہ السلام کا پیغام دل کے کانوں سے سننا چاہیے۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا ہے، مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ انسان کے روپ میں خدا ہے جو زمین پہ نازل ہوا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ اگر اس کے ابن اللہ اگر اس کی مصلوبیت کے اوپر ایمان لائیں گے تو ان سے آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ مسیح علیہ السلام تو بحیثیت ایک نبی، ایک رسول دنیا کو گناہوں سے توبہ کی تلقین کے لیے تشریف لائے تھے۔ مسیح علیہ السلام نے بتایا کہ ہو از یور لارڈ، تمہارا کائنات، تمہارا خالق مالک، تمہارا کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ مسیح علیہ السلام تو بتانے والے تھے کہ اس کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ مسیح علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اس کی نافرمانی سے بچو۔ مسیح علیہ السلام فرمانے کے لیے آئے تھے کہ اس کی اطاعت اور اتباع کرو۔ مسیح علیہ السلام یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ میں الہ ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میری اطاعت و اتباع کرو، میری عبادت کرو۔ قطعاً مسیح علیہ السلام کے الفاظ جو قرآن نے نقل کیے ہیں وہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا اور تیرا رب اللہ ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ میرا اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ ایک بار مسیحی تعلیمات کو دل کے کانوں اور دل کی نگاہوں سے پڑھیں اور اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں، واللہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور حق کا راستہ واضح فرما دیں گے۔ بہت شکریہ عبدالوارث گیلاگ کا۔ بارک اللہ فیکم۔